أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. اور تم میں ایک ایسی جماعت ہونا ضرور ہے کہ خیر کی طرف بلایا کرے اور نیک کاموں کو کرنے کو کہا کرے اور برے کاموں سے روکا کریں، اور ایسے لوگ پورے کامیاب ہوں گے. اور تم لوگ ان لوگوں کی طرح مت بن جانا جنہوں نے باہم تفریق کر لی اور باہم اختلاف کر لیا ان کے پاس احکام واضحہ پہنچنے کے بعد، اور ان لوگوں کے لیے سزائے عظیم ہوگی. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 4 اور آیت نمبر 5 آپ کے سامنے پڑھی گئی. ان آیات کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے امت کو ان کی ذمہ داریوں کا احساس دلایا ہے. امت محمدیہ کی دو ذمہ داریاں ہیں. ایک ذمہ داری تو یہ ہے کہ امت محمدیہ خود نیک کام کرے اور نیک کام کرے، برائیوں سے بچے. اور دوسری ذمہ داری یہ دلائی گئی ہے کہ خود نیک کام کرے، نیکیاں کرے اور برائیوں سے بچے. اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی نیکیوں کی تعلیم کرے، نیکیوں کی دعوت دے اور برائیوں سے روکے. یہ امت محمدیہ کا امتیاز ہے اور یہ تمغہ ہے جس کی بنیاد پر قرآن کریم نے امت محمدیہ کو خیر امت کا لقب دیا ہے. پہلی امتوں میں یہ بہت کم چیز تھی کہ خود عمل کرنا، دوسروں کو بھی عمل کی دعوت دینا، لیکن اس امت کو قرآن کے اندر کئی جگہوں پر اس بات کا احساس دلایا گیا، اس بات کی ذمہ داری دی گئی کہ خود تو تم بھی نیکی کا کام کرو، برائیوں سے بچو، لیکن دوسروں کو بھی اس کے ساتھ ساتھ برائیوں سے روکنا اور نیکیوں کی تعلیم دینا، نیکیوں کی دعوت دینا. پہلی امتوں میں بہت سارے لوگ گمراہ اس لیے ہو گئے کہ انہوں نے دوسروں کو نیکیوں کی تعلیم نہیں دی، برائیوں سے نہیں روکا، جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ہلاک کر دیا. چنانچہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ جبریل علیہ السلام فلاں بستی کو، فلاں محلے کو، فلاں گاؤں کو بالکل تباہ و برباد کر دو، ختم کر دو، اس کا نام و نشان مٹا دو. تو حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، یا اللہ، اس محلے میں، اس گاؤں میں ایک نیک آدمی بھی ہے جو ایک سیکنڈ بھی، ایک لحظہ بھی آپ کی یاد سے غافل نہیں ہوتا، ہر وقت یاد الہی کے اندر مشغول رہتا. تو وہ نیک آدمی بھی اس محلے کے اندر ہے. اگر ہم نے اس محلے کو، بستی کو تباہ و برباد کر دیا تو پھر وہ نیک آدمی بھی ہلاک اور برباد ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس آدمی سمیت اس پورے محلے کو ہلاک اور برباد کر دو. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس محلے میں رہتے ہوئے، اس گاؤں میں رہتے ہوئے، سماج میں، معاشرے میں زندگی گزارتے ہوئے اس نے کبھی بھی کسی کو برائی سے نہیں روکا. اس کے چہرے پر، اس کی پیشانی پر کبھی بن نہیں آئے. برائیاں کرتے اس نے لوگوں کو دیکھا، لیکن کبھی اس نے برائی کرتے ہوئے لوگوں کو نہیں روکا کہ تم یہ کام مت کرو، یہ برا کام ہے، اس سے جو ہے تم کو نقصان ہوگا. اس نے کسی کو برائی سے نہیں روکا. اس لیے اس نیک آدمی کو بھی برے آدمی کے ساتھ ہلاک اور برباد کر دو. لیکن یہاں پر یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ نیک لوگوں کو جب اللہ تعالیٰ بروں کے ساتھ سزا کے اندر مبتلا کرتے تو یہ دنیاوی اعتبار سے ہے، آخرت کے اعتبار سے نہیں. آخرت کے اعتبار سے تو اس کو اجر اللہ عطا فرمائیں گے، اس کو نیکیوں، اس کی نیکیوں کا اس کو بدلہ عطا فرمائیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعوت کے 3 درجے ہیں. دعوت کے کتنے درجے؟ 3 درجے. ایک درجہ تو یہ ہے کہ آدمی طاقت کا استعمال کرے، جب کسی کو برائی کرتے ہوئے دیکھے تو طاقت کا استعمال کر کے اس برے کام کو روکنے کی حتی الامکان کوشش کرے. دوسرا درجہ یہ ہے کہ جب کسی کو برائی کرتے دیکھے تو زبان سے روکے، دیکھو بھائی یہ برا کام، یہ کام مت کرو. اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ اگر ہم طاقت سے بھی نہیں روک سکتے، زبان سے بھی نہیں روک سکتے، تو کم سے کم اس کو آدمی برا سمجھے دل سے. اور یہ ایمان کا نہایت ہی ادنا درجہ ہے کہ آدمی طاقت سے بھی نہ روکے، زبان سے بھی نہ روکے، اور کم سے کم اس کو برا بھی نہ سمجھے. اگر کسی نے طاقت کا استعمال نہ کیا اور زبان سے بھی نہ روکا تو کم سے کم اس کو دل سے تو برا سمجھے، یہ کام برا ہے، تم برا کام کر رہے. لیکن پہلی جو میں نے بات بتائی
کہ طاقت کا استعمال کرنا یہ حکومت کا کام ہے، حکومت کے ذمہ داروں کا، جو حکومت کے عہدوں پر فائز ہے، حکومت کے مناصب پر جو فائز ہے، ان لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ اگر ہم ایسا کرنے لگیں، طاقت کا استعمال کرنے لگیں اور کسی کو برائی سے طاقت کے بربوتے پر روکنے لگے، تو ملک میں، گاؤں میں اور علاقے میں انتشار اور اختلاف پیدا ہوگا، اور پھر قانون جو نافذ کرنے والی ایجنسیاں ہیں، حکومتیں ہیں، پھر وہ حرکت میں آ کر کے جو ایسے لوگوں کی گرفتار کرے گی، نتیجہ اس کا برا نکلے گا۔ لیکن دوسرا درجہ زبان سے روکنے کا، اس پر تو ہر آدمی قادر ہے، اس پر کیا ہے، ہر آدمی قادر، لیکن آج مشکل یہ آ گئی ہے کہ ہم اپنے گھر تک کے لوگوں کو، بچوں کو، بیوی کو بھی برائی سے روکنے کے لیے تیار نہیں ہے، اپنے بچوں کو، اپنے ماتحتوں کو۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتی، کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کے ماتحتوں کے بارے میں سوال کریں گے کہ تم نے جو، تمہارے جو ماتحت لوگ تھے، مثال کے طور پر شوہر کی ماتحتی میں بیوی تھی، اس کو تم نے برائی سے روکا نہیں روکا، نیکی کی دعوت تم نے دی نہیں دی، اسی طریقے سے بیٹا، اولاد، ہر باپ کی ماتحتی میں رہتا، تم نے اپنے بچوں کو روکا نہیں روکا، اسی طریقے سے ملازم ہے، نوکر ہے، یہ کیا اپنے آقا کی ماتحتی میں رہتے، تم نے اپنے نوکروں کو، اپنے جو ہے چاکروں کو اور کام کرنے والوں کو، اور اسی طریقے سے تم نے محلے میں جو تمہارے ماتحت لوگ تھے، تم نے اس کو برائی سے روکا نہیں روکا۔ اسی طریقے سے امام سے بھی پوچھا جائے گا مقتدیوں کے بارے میں کہ تم نے اپنے مقتدیوں کو برائیوں سے روکا نہیں روکا، بھلائیوں کی تم نے تلقین کی نہیں کی، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ایک واقعہ جو مجھ کو یاد آیا، بنی اسرائیل میں 3 قسم کے لوگ تھے، بنی اسرائیل میں 3 قسم کے لوگ تھے۔ ایک تو وہ لوگ تھے جو کھلم کھلا برائی کرتے تھے، اور ایک وہ لوگ تھے جو برائی کرتے تو نہیں تھے لیکن برائی کرنے والوں کا ساتھ بھی نہیں چھوڑتے تھے، اور ایک وہ تھا جو برائی کرتے بھی نہیں تھے اور دوسروں کو برائی سے روکتے بھی تھے۔ تو برائی کرتے بھی نہیں تھے اور دوسروں کو برائی سے روکتے تھے، اور ایک وہ طبقہ تھا جو برائی تو نہیں کرتا تھا لیکن دوسروں کو برائی سے روکتا بھی نہیں تھا، اور ایک وہ طبقہ تھا جو کھلم کھلا برائی کے اندر مبتلا تھا۔ جب یہ جو تیسرا طبقہ تھا جو برائی کرتا بھی نہیں تھا اور برائی سے دوسروں کو روکتا بھی تھا، جب ان لوگوں نے دیکھا کہ ارے یہ لوگ تو روکتے ہی نہیں برائی سے، اب ہم لوگ الگ ہو جائیں، کہیں ایسا نہ اللہ کا غضب نازل ہو جائے، عذاب نازل ہو جائے، جن لوگوں نے اپنا الگ علاقہ بسا لیا اور الگ علاقہ بسا کر کے باؤنڈری کھینچ دی۔ وہ جو برائی کرنے والے لوگ تھے، برائی سے روکنے والے، برائی سے نہ روکنے والے لوگ تھے، ان لوگوں کو ایک طرف کر دیا، اور نیکی کرنے والے، دوسروں کو برائی سے روکنے والے الگ ہو گئے اور باؤنڈری کھینچ دی، تعلقات توڑ لیے کہ جب تم اللہ کے احکامات پر عمل نہیں کرتے ہو تو ہم جو ہے تمہارے ساتھ تعلقات نہیں رکھیں گے، تمہارے ساتھ لین دین، شادی بیاہ کچھ نہیں کریں گے۔ یہ لوگ الگ ہو گئے۔ اب یہ برائی کرنے والے اور نیکی کرنے والے دونوں خلط ملط ہو گئے، برائی سے نہیں روکتے تھے وہ اور برائی کرنے والے، یہ دونوں طبقے خلط ملط ہو گئے۔ ایک دن اچانک دیکھا جو نیکی کرنے والے الگ ہو گئے تو انہوں نے دیکھا کہ ارے کیا بات ہے، جدھر سے آواز نہیں آ رہی ہے، اٹھنے کی، چلنے کی، حرکت کی آواز نہیں آ رہی ہے، تو ان لوگوں نے دیوار پر چڑھ کر کے دیکھا کہ دیکھیں کیا بات ہے، ان لوگوں میں کوئی آواز نہیں آ رہی ہے، حرکت نہیں ہو رہی ہے، کاروبار کا مسئلہ ہے، آنے جانے کی آواز آتی تھی، آج کچھ بھی نہیں ہے۔ جب اوپر سے چل کر کے دیکھا کہ سارے کے سارے لوگ بندر بنا دیے گئے تھے، کونوا قردۃ خاسئین، ذلیل و خوار بندر بنا دیا گیا تھا ان لوگوں کو۔ اب یہ لوگ جو ہے ان کے پاس گئے، سب کے سب نے جو نیکی کرنے والے تھے اور نیکی برائی سے روکنے والے نہیں تھے، ان کے ساتھ ساتھ نیکوں کو بھی اللہ نے بندر بنا دیا، بروں کو بھی بندر بنا دیا۔ اب یہ لوگ ان کے پاس گئے کہ بھائی یہ تمہارا کیا حال ہو گیا؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ بھائی ہم نیکی تو کرتے تھے لیکن ان کو روکتے نہیں تھے، اور یہ کمبخت لوگ برائی کرتے تھے، ان کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا سب تھا، جس کی وجہ سے ہم لوگ بھی ان کے ساتھ عذاب کے اندر مبتلا کیے گئے ہیں۔ اس لیے جو ہے یہ بات بڑی ہی اہم ہے، اپنی طاقت کے مطابق، اپنی استطاعت کے مطابق جتنا بھی سماج اور معاشرے میں پھیلی بھی برائیوں کو روک سکتا، روکنے کی کوشش کرے، زبان سے روکے، جہاں پر طاقت کا استعمال کر سکتا، جیسے کہ بیوی کے اوپر، بچوں کے اوپر، اپنے ماتحتوں کے اوپر اگر طاقت کا استعمال کرنے کی گنجائش ہے تو طاقت کا استعمال کرے، طاقت کا استعمال اگر نہیں کر سکتا تو زبان سے روکے۔ یہ بھی درجہ اگر ان کو حاصل نہیں ہے، کم سے کم اس برائی کو دل سے تو برا سمجھے۔ اور اس کے بعد جو دوسری آیت پڑھی گئی 105 نمبر کی آیت، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے
بنی اسرائیل اور یہودیوں کی شرارت کے بارے میں بتایا کہ دیکھو یہ لوگ دعوت کا کام تو کرتے نہیں تھے، امر بالمعروف یہ لوگ کرتے نہیں تھے، نیکیاں بھی نہیں کرتے تھے، اور اگر نیکیاں کرتے تو دوسروں کو برائی سے روکتے بھی نہیں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کے احکامات کے بارے میں، شریعت کے بارے میں یہ لوگ آپس میں اختلاف کرتے تھے، باہم اور متفق اور متحد نہیں تھے، یہ لوگ آپس میں خدائی احکامات سے اختلاف کرتے تھے، خدائی احکامات کو بدل دیتے تھے، اپنی مرضی کے مطابق شریعت کو بدل کر کے اس کو جو استعمال کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو ہم لوگوں کو یہ چاہیے کہ ہم لوگ حتی الامکان برائی سے روکنے کی کوشش کریں۔ اس آیت کریمہ کے اندر اسی کی تاکید اور اسی کی اہمیت کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو یہ فریضہ اہتمام کے ساتھ، پابندی کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہ۔